بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرے بھائی بہن دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، آج آپ کو سینے کا راز وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ اگر دولت کا طوفان کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ ایک ایسا طوفان آپ کی زندگی میں آئے گا جیسے پانی کا طوفان آتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہر چیز بہا کر لے جاتا ہے لیکن وہ آپ کے پاس زرخیزی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا طوفان آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں بہا کر لے جائے گا اور پیچھے آپ کے پاس دولت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آپ کے پاس کہاں سے دولت آ رہی ہے، اور وہ بھی صرف اس ایک خاص وظیفہ کی تسبیح سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پریشانیاں روپیہ پیسہ دولت کو لے کر ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ایک بار اگر آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو پوری زندگی آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وظیفہ کو صرف ایک دفعہ کے کرنے سے ہی آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو لگے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ دولت کی کمی ہو رہی ہے تو آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار اور کر لیں، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یہ وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیش بہا دولت ہو، دولت کے خزانے آپ کے پاس کھل جائیں، اس وظیفہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے عام نہیں سمجھنا۔ بہت سے لوگ ہر وقت وظائف پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی ویڈیو میں 2 لائنوں کے اندر بھی وظائف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے اور یہ دولت کا وظیفہ ہے، آپ کر لیں۔ لیکن ہم کیوں یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی کرتے ہیں؟ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس وظیفے کے کیا کیا کمالات ہیں۔ یہ وظیفہ عام وظیفوں کی طرح وظیفہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس وظیفے کی خاصیت بھی بتاتے ہیں اور اس وظیفے کو جن لوگوں نے کیا ہے ان کے تجربات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آپ کو وظیفوں کی احتیاط بھی بتاتے ہیں اور وظیفے کے کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ بعض میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، تو میرے بھائی، ایک لائن میں وظیفہ بتا دینا بہت ہی آسان ہے۔ ہم آپ کو ایک لائن میں وظیفہ بتا سکتے ہیں، لیکن کیوں ہم آپ کو کھول کر بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ کو فرق پتہ چل جائے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر وظائف کرنے کے نہیں ہوتے اور ہر وظائف کرنے بھی نہیں چاہیے۔ صرف وہی وظیفہ کرنا چاہیے جو آپ کو مستند ذرائع سے ملا ہو، جس کا آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ وظیفہ کسی عالم کے پاس سے ہو کر آیا ہے، کہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اصل میں لوگ وظیفہ کرنے کا مقصد نہیں سمجھتے کہ وظیفہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وظیفہ کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر خوش ہوتا ہے تو اس کو نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ کرنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دے گا، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت سب سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو اور اس تسبیح کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری فرما دیتا ہے۔ چاہے وہ رزق کے حوالے سے کوئی بھی تنگی ہو یا پریشانی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار جو تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، انسان اپنی تقدیر خود بدل سکتا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ میں آپ کو یہ بات ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ
کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تقدیر بدلنا کتنا آسان ہے۔ صرف آپ کو اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کر جانا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اب آپ کی تقدیر کیسے لکھنی ہے۔ ہر معاملے میں آپ کی رضا اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو بلند تر مقام تک پہنچائے گا۔ اس وظیفہ کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے اگر کروڑوں روپے کی خواہش بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی خواہش پوری فرما دے گا۔ اس وظیفے کے کرنے والے کا نام اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے پکارتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس انسان کا ہر مقصد پورا فرما دو، جو جو اس کی حاجتیں ہیں وہ پوری کر دو، یہ جو جو جیسے جیسے مانگتا جائے اس کو ویسے ویسے ادا کرتے جاؤ، غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اے اللہ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ تو نوازنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لوگ ہی ہیں کہ ہم لوگ لینے سے انکاری ہیں۔ ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم لوگوں کو وہ مقام پانا نہیں آتا کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری رضا کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو ایک اور بہت بڑے مقصد کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں۔ میری ان تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت سی میری بہنیں میری بیٹیاں ایسی ہیں جو بڑی نیک سیرت ہیں اور جو گھر بسانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے لیے نیک اور اچھا رشتہ ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اگر اچھے رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں۔ یہ وظیفہ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے والے کی حاجت پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ دیر نہیں لگاتا۔ اس وظیفے کے کرنے سے ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ بہترین اور نیک رشتوں کا انتظام کرے گا کہ آپ کی سوچ اور گمان بھی وہاں تک نہیں جائے گی۔ اگر کسی گھر میں آپ خود بھی رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے انکار ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، رشتے میں بندش پڑی ہوئی ہے، تو اس وظیفے کے کرتے ہوئے صرف ان گھر والوں کا نام اپنے ذہن میں لے آئیں یا ان گھر والوں کی شکل اپنے ذہن میں لے آئیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور رشتے کی بات خود کریں گے۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی لازوال وظیفہ ہے۔ اگر تڑپنے والے محبت میاں بیوی کے لیے چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر نافرمان اولاد ہے، اگر شوہر نافرمان ہے، یہ وظیفہ ایک بار صرف مقصد ذہن میں رکھ کر کر لیجئے، ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو اس کے مزید کمالات بتانے سے قاصر ہوں۔ اگر میں آپ کو اس کے کمالات بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس اب آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس وظیفے کو ایک بار لازمی کر کے دیکھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر ویڈیو کے بالکل نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، اس پر کلک کر دیں، ہمارا چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ اس کے کرنے میں آپ کا صرف 1 سیکنڈ ہی لگے گا، لیکن ہمارا حوصلہ اس طرح کرنے سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا لطیفو کی کرنی ہے اور ایک تسبیح یا مجیدو کی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح یا ودودو کی کرنی ہے، اور جس طریقے سے آپ نے وظیفہ شروع کیا تھا اسی ترتیب سے یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ مطلب 3 مرتبہ پھر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ بس یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کے کرنے میں آپ کو بمشکل 10 منٹ لگیں گے، لیکن جب آپ کے سامنے اس وظیفے کے کمالات کھلنا شروع ہوں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ وظیفہ ابھی تک مجھے کیوں نہیں ملا تھا، میں نے تو بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا وظیفہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس وظیفہ کو لازمی کریں اور اس وظیفے کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے جاننے والوں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ وظیفہ لازمی بتائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔